أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق اللہ العظیم. سورہ قصص آیت نمبر 77 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس رکوع میں قارون کا واقعہ بیان فرما رہا ہے. قارون قوم موسیٰ میں سے تھا. اس نے اپنے قوم کے خلاف بغاوت اختیار کی. اللہ نے اسے مال و دولت سے نوازا تھا. تو اس کی قوم نے اسے کہا، اے قارون لا تفرح، اتراؤ نہیں، تکبر نہ کرو. اللہ ایسے انسانوں سے محبت نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس سے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو، بجائے دنیا کے اندر عیش و آرام کرنے کے، عیاشی اور فحاشی میں مبتلا ہونے کے، سرکشی کرنے کے. اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے سے باز آ جاؤ اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو. اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے خرچ کرو. موسیٰ علیہ السلام کے دست و بازو بن کر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں بہا دو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور اپنا حصہ بھی دنیا میں سے نہ بھولو، اپنی ذات پر بھی خرچ کرو. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بڑا بخیل انسان تھا، اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو اپنے قرب و جوار کے ضرورت مند انسانوں پر، فقراء پر، یتامہ پر، مساکین پر، قریبی رشتہ داروں پر، جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں جو ہے اس کی مخالفت نہ کرو، اس کے مقابلے میں ڈٹ نہ جاؤ، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر دو. اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں کھڑو گے تو تم زمین میں فساد برپا کرنے کے مرتکب ہوگے. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو قارون نے کہا، یہ مال و دولت تو مجھے اپنے علم کی بنا پر دیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے قوت میں، اس سے جمعیت میں زیادہ طاقتور تھے. اور ایسے انسانوں کو جب عذاب دیا جائے گا تو ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس کے گناہوں پر جو ہے خبردار ہے، اس کے گناہوں کو آبزرو کر رہا. آئیے ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے. اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اس مال و دولت پر تکبر نہیں کرنا، فخر و غرور نہیں کرنا، اس سے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا مال جو ہے کھپا دینا ہے، مال پیش کر دینا ہے، بہا دینا ہے. اس مال کو اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے اور اپنے قرب و جوار کے ضرورت مند انسانوں پر بھی خرچ کرنا ہے. اس مال کو فساد کے لیے استعمال نہیں کرنا. یہ ہماری سنہری گائیڈ لائن ہے. اللہ سے دعا ہمیں ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.